إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال المولى جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد شعبان ہے اور پھر مہینوں کا سردار ماہ رمضان۔ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر ماہ محرم سے شروع ہو کر ماہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 7واں مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار ہے، اور یہ چوتھا حرمت والا مہینہ رجب ہے۔ چونکہ وہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، اور یہ مہینہ سب سے الگ تھلگ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رجب فرد، تنہا مہینہ، جو تینوں سے الگ، حرمت والے مہینوں سے الگ آیا ہے 6 مہینے کے بعد۔ اور اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں، کیونکہ قبیلہ مضر جو قریش کا قبیلہ ہے، وہ اس مہینے کا خصوصی اہتمام کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ دوسرے عرب قبیلوں کے مقابلے میں قبیلہ مضر اس کا زیادہ احترام کرتا تھا۔ تیروں اور نیزوں کے پھلوں کو نکال دیتے تھے کہ ذرا یہ بالکل بند، تو اسی لیے خاص عظمت اور احترام کے پیش نظر اس مہینے کی نسبت ان کی طرف کی گئی اور کہا گیا رجب مضر۔ رجب کے معنی ہوتا ہے تعظیم، عظمت کے، وہ مہینہ جو تعظیم کا۔ تو جاہلیت کے لوگ تعظیم کرتے تھے، اور قبیلہ مضر کچھ زیادہ ہی تعظیم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعظیم کو اسلام میں باقی رکھا، اور 4 حرمت والے مہینے اس دن سے، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اس میں سے ایک مہینہ رجب بھی رکھا۔ جو بھی مہینے حرمت والے ہوں، ذی قعدہ، ذی الحجہ جو حج کے مہینے ہوتے ہیں، اور محرم اور یہ رجب، ان کے تعلق سے خصوصی حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو، یعنی ان مہینوں کے احترام اور تقدس کو سامنے رکھو، ان مہینوں کا احترام کرو، نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، سنن و نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات جو تمہاری زندگی میں معمول ہے اس میں کچھ زیادہ کر دیا کرو۔ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور گناہوں سے، ظلم سے بطور خاص پرہیز کرو۔ یوں تو ظلم کبھی بھی جائز نہیں ہے، کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے،
گناہ کرنا تو کبھی جائز نہیں ہے، الا کہ غفلت میں غلطی سے بھول چک سے انسان سے ہو جائے، تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف مائل ہو، توبہ استغفار کرے۔ لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو، شرک و بدعت سے پرہیز کرو جو بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، اور آپس میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ یہ ہے حرمت والے مہینوں کا احترام بس۔ اور مہینوں میں تو کچھ اعمال بھی ہیں بطور خاص، جیسے حرمت والے مہینے میں ذی قعدہ ذی الحجہ میں لوگ عمرہ حج کا احرام باندھ کر کے مکہ پہنچتا ہے، اور محرم کے مہینے میں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو۔ سب سے زیادہ نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہتر روزہ نفلی روزہ محرم الحرام کا ہے۔ لیکن رجب کے تعلق سے ہر چند کے یہ مہینہ حرمت اور تقدس والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے سوائے اللہ کی اس ہدایت کے کہ اس مہینے کا احترام کرو اور اس پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسپیشل کوئی ہدایت نہیں ہے کہ رجب کے اندر کوئی نماز پڑھو الگ سے، اسپیشل کسی رات کے اندر جگو عبادت کرو، رجب کے اندر کسی رات میں رت جگہ کرو عبادت کے لیے، رجب کے کسی خاص مخصوص ایام کا روزہ رکھو، رجب کے اندر عمرہ کرو، یا رجب کے اندر جانور اللہ کی تقرب کے لیے ذبح کرو، ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں۔ گویا اس مہینے میں الگ سے ہمارے لیے کرنے کی کچھ ہدایت موجود نہیں ہے، جو ہم کرتے آ رہے ہیں اپنے شیڈول اور معمول کے مطابق وہی کرتے رہے۔ اگر کسی کی عادت ہے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے کا، ایام 20 کے روزے، تو ٹھیک ہے آپ اس مہینے میں بھی رکھ لیجیے۔ نہیں ہے اگر آپ کو عادت تو اس مہینے میں نہیں رکھنا ہے۔ اس مہینے میں خاص طریقے سے کچھ لوگ بعض راتوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مخصوص انداز کی نماز اہل بدعت نے ایجاد کی ہے، بڑا دھما چوکڑی اس مہینے میں مچائی ہے اللہ کی پر۔ اب یہ جو پہلا جمعہ گزرا ہے، یہ دوسرا جمعہ ہے رجب کا، اس سے قبل جو مہینہ گزرا ہے 27 تاریخ کو، 27 جنوری، اور اس سے پہلے 26 جنوری جمعرات کا دن، جمعرات کا دن گزار کر کے پہلی شب جمعہ کو بدعتیوں کے یہاں کھیل یہ ہے کہ 12 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ عجیب مخصوص طرح کی نماز ہے بھائی، آپ دیکھیے معمولی آدمی سمجھ لے گا کہ یہ نماز بدعت ہے، اسلام میں ایسی نماز ہو نہیں سکتی۔ کہا مغرب سے عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 6 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے، اچھی بات ہے۔ اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے سورہ قدر، 3 مرتبہ، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو گویا کہ الحمد شریف 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ، اتنا پڑھ کے رکوع میں جاؤ، اور اس طریقے سے 12 رکعت نماز پڑھو۔ تو بڑھا 44 سے 144 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہوگا، اور 12 یا 36 مرتبہ سورہ قدر ہوگی۔ اس طریقے سے 180 مرتبہ سورتوں کو پڑھنا ہے 12 رکعت کے اندر، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کو یہ کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الرغائب، ہر طرح کی رغبت اور ہر طرح کی حاجت اس نماز سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر اس شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ کے مطابق سمندر کے جھاگ کے موافق ہوں، یا درخت کے دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہو، یا دنیا میں جتنی ریت ہے اتنی ریتوں کے برابر ہو، اور دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں اس کے وزن کے برابر بھی گناہ ہو، تو سب اللہ معاف کر دے گا۔ بتائیے، کام چھوٹا سا ہے، ایک تو نماز کا ہی طریقہ الگ ہے، اس کی شکل اور اس کا حجولہ ہی بدلا ہوا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ صاحب ایک سورت کو 12 مرتبہ دہرایا جائے ایک رکعت کے اندر، یہ معقول بات ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد بھی فضیلت کتنی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے مطابق اور درخت کے پتوں کے مطابق یا اس کے عدد کے موافق، اور دنیا میں جتنی ریت ہے اتنا، اور جتنے پہاڑ کے وزن ہو سکتے ہیں اتنا گناہ اگر ہوگا، سب اس 12 رکعت کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیے بے ایمانوں کا، ظالموں کا، اور یہ کہا کہ ویسا آدمی اپنے خاندان کے 700 ایسے جہنمیوں کو بخشواوے گا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔
بتائیے اللہ کی لعنت ہو حدیث کرنے والے لوگوں پر، کس طریقے سے امت کو گمراہ کرنے کے لیے خود ساختہ حدیث کر دی صلاۃ الرغائب کے نام سے، اور وہ پڑھی جاتی ہے کب؟ پہلی شب جمعہ کو، رجب کے مہینے کی جمعہ کی جو پہلی رات ہوگی اس میں، جو 27 کی رات تھی۔ اسی طریقہ سے کچھ لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ بالکل کہیں حکم نہیں ہے، جس کی جو عادت ہے اس کے مطابق روزہ رکھے۔ ممانعت کی بھی حدیث نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رجب کے مہینے میں اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آیا ملنے کے لیے اور کہا کہ کھاؤ، تو کہا کہ نہیں روزہ رکھے ہو۔ کیسا روزہ ہے تمہارا؟ عادت کے مطابق رکھے ہوئے ہو یا کوئی چھوٹا بھانگا روزہ ہے وہ رکھے ہوئے ہو؟ تو نہ، رجب کا مہینے کا روزہ رکھے ہوئے، مارتے تھے اس کے ہاتھ پر، کھاؤ، رجب میں کون روزہ ہے؟ رجب میں الگ سے روزے کا کہاں حکم ہے؟ بدعت کرتا ہے، کھاؤ۔ تو اس کے ہاتھ پر مارتے تھے، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ ہاں تمہاری عادت کا روزہ ہے، سوموار جمعرات رکھتے ہو، ہر ہفتے 13 14 15 رکھتے ہو، 1 2 3 رکھتے ہو، 27 28 29 رکھتے ہو۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے روزے کی، اگر وہ عادت ہے تمہاری تو ٹھیک ہے روزہ رکھو، اور نہیں تو رجب کے نام پر اگر روزہ رکھتے ہو تو تروا دیتے تھے اور کھانے میں شریک کرتے تھے۔ اسی طریقہ سے اہل جاہلیت اس مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے، جیسے ہم لوگ قربانی میں ذبح کرتے ہیں اللہ سے تقرب کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، تو اہل جاہلیت اس مہینے میں بتوں کے لیے اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا کہ لا فرع ولا عقیرہ، لا فرع ولا عقیرہ، پہلا جانور، جاہلیت کا ایک دستور ہے، بیوقوفی حد ہوتی، جانور اگر پہلا بچہ دے تو پہلا بچہ بت کے نام پر قربان ہوگا، تو وہاں سے برکت شروع ہوگی، تو خوب جانور نسل دے گی، خوب دودھ پیدا ہوگا۔ اور عتیرہ جو رجب کے اندر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، آپ نے کہا اسلام میں ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے کہ پہلا بچہ تقرب اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ کے تقرب کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے آپ پہلا بچہ، یہ اسلامی دستور نہیں ہے، اور رجب میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ جیسے ذبح کرتے ذبح کیجئے، کھاتے ہیں جیسے ہر دن آپ کے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لیکن اسپیشل اس مہینے میں ذبح کرنا تقرب اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرنا جیسے کہ مسلمان ذی الحجہ میں کرتا ہے، یہ ممنوع عمل ہے، ممنوع عمل ہے، جیسا کہ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی آپ کہ فڑا پہلا بچہ یا رجب کے مہینے کا ذبیحہ تقرب اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقہ سے کچھ لوگ ہیں بھولے لوگ، اس مہینے میں جائیں گے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے، اہل بدعت کی بھیڑ لگتی ہے اس مہینے میں خوب، سمجھتے ہیں کہ رجب کے اندر عمرہ کرنا بہت اچھا ہے، بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کے گھر کے بازو میں پیچھے وہ لوگوں سے حدیث بیان کرتے تھے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرہ کیا، اس میں 1 عمرہ رجب میں بھی کیا۔ تو کسی نے آ کر کے غالباً عروہ نے یا کسی نے کہا کہ خالہ جان سن رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عمرہ کیا؟ تو اماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے۔ عبداللہ بن عمر جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے ابو پر اللہ رحم کرے، مراد عبداللہ بن عمر پر، ہر عمرے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 4 عمرے میں، لیکن وہ بھول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا ہے، سارے عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیا، سارے عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیا، کبھی کوئی عمرہ آپ نے رجب میں نہیں کیا۔ فوراً حضرت عائشہ نے کھنڈن کیا، کہا کہ وہ بھول رہے ہیں، ان کا حافظہ کام نہیں کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ مہینہ ماشاء اللہ آپ کے لیے عمرے کی حیثیت سے بھی رہی، آپ جانا چاہیں جائیے، منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن یہ تصور مت لے کے جائیے گا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ وہ افضلیت والا عمرہ صرف رمضان کا ہے، جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے ایک عورت کو کہا انصاریہ کو کہ تو میرے ساتھ حج میں نہیں گئی، تو کہا کہ سواری نہیں تھی، ایک سواری پر میرا شوہر اور بیٹا چلا گیا، اور ایک سواری باغ میں پانی پٹانے کے لیے تھی جس پر میں پانی بھر بھر کے لاتی تھی یا باغ کو پٹاتی تھی، تو میں کیسے جاتی؟ تو کہا کہ اب کی جب رمضان آوے تو عمرہ کر لیو، میرے ساتھ حج کا ثواب تم کو ملے گا۔ تو بہرحال رمضان میں حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ رمضان میں عمرہ کر کے آئیے گا تو حج کا فرض ادا ہو جائے گا،
ثواب حج کے برابر ملے گا، لیکن حج تو حج کرنے سے ملے گا، اور حج کے ایام تو 8 ذی الحجہ کو ہے، نہ کہ رمضان میں۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13 تک 5 دن کا آپریشن ہے حج کا۔ 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے حج، جس میں آدمی مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ جاتا ہے، کنکریاں لگاتا ہے۔ تو رمضان کا عمرہ بافضیلت ہے، باقی آپ سالوں بھر عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس مہینے میں جاتے ہیں یا اہل بدعت جاتے ہیں وہ یہ سمجھ کر کے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو عبادت کے نام پر کوئی نماز، خاص نماز نہیں، روزے کے نام پر کوئی خاص روزہ نہیں، قربانی کے نام پر کوئی قربانی نہیں، عمرے کے نام پر کوئی عمرہ مسنون نہیں، کسی طرح کی کوئی خاص مخصوص عبادت اس مہینے میں نہیں ہے، جیسے ہم لوگ پہلے تھے آج رہے۔ بس اہتمام یہ کرے کہ نمازوں کی پابندی کرے، حرمت والا مہینہ ہے بھائی، جماعت نہ چھوٹے، سنن و نوافل کا جو اہتمام کرتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اس کا لحاظ کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا زیادہ کر لیجئے، جو نیکی آپ کرتے ہیں اس میں عمل میں اضافہ کر لیجئے۔ عزت والا مہینہ ہے، انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اور گناہ سے ہر مہینے میں پرہیز کرتے ہیں، اس مہینے میں کچھ ایسا خصوصیت کے ساتھ زبان پر لگام دیجئے، اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھیے کہ کوئی گناہ نہ ہو سکے اس مہینے میں، کیونکہ حرمت والے مہینے میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ عظمت والے اور حرمت والے مہینے میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عظمت والا مہینہ ہے۔ مکے میں جا کر کے اگر گناہ کرے اور ہندوستان میں گناہ کرے، دونوں میں بڑا فرق پڑے گا۔ جگہ معظم ہے وہ، تو جگہ اور وقت کا اعتبار پڑتا ہے ثواب کے اضافے میں اور گناہ کی سنگینی میں۔ اچھے موسم میں اور اچھی جگہ پر گناہ سنگین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اسی مہینے کے اندر ایک بڑی بدعت ایسی بھی ہے جس کو شب معراج کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ حالانکہ شب معراج کب ہوئی اس سلسلے میں کوئی وضاحت کہیں موجود نہیں، کوئی وضاحت کہیں موجود نہیں۔ مشہور کر دیا ہے کہ 27ویں رجب کو، 26 دن گزار کر کے 27ویں تاریخ جب رجب کی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں شب معراج۔ حدیث منقطع ہے، متصل سند سے، کنٹینیو سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہیں گئی، بیچ سے راوی گرا ہوا ہے، حدیث منقطع۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور محققین علماء کہتے ہیں کہ مہینہ تک ثابت نہیں ہے، دسیوں اقوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوا۔ سالوں میں اختلاف ہے کہ کس سال میں ہوا، مہینے کو تو چھوڑیے، مہینوں میں اختلاف ہے، مہینوں میں بھی پھر کس دہائی میں، پہلا عشرہ کہ دوسری دہائی کہ آخری تیسری دہائی 21 سے لے کے 30 تک، اس میں اختلاف ہے۔ دن کی بات تو چھوڑیے، رات کی بات تو متعین رات کی بات تو چھوڑیے۔ تو جب سال میں اختلاف ہو، مہینے میں اختلاف ہو اور دہائیوں میں اختلاف ہو کہ ہر مہینے کی 3 دہائی ہوتی ہے نا بھائی، 10 دن کا عشرہ جس کو کہتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اس میں اختلاف ہے، تو متعین رات کا کیا سوال ہے؟ لیکن بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ 27 رجب کو معراج ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا ہے، کتنا زبردست معجزہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ جگتی ہوئی حالت میں، عالم بیداری میں اللہ نے آپ کو اٹھایا، آسمان کے اوپر زمینی سفر کیا، مکے سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر جو 1 مہینے کا ہوتا تھا وہ پلک جھپکتے ہوئے ہو گیا۔ براق لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور ٹٹو اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں اپنے انبیاء کی امامت فرمائی، دودھ اور شراب پیش کیا گیا جس میں آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ آپ جبریل امین ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر شراب کو پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اچھا کیا کہ آپ نے فطرت کی چیز کو اختیار کیا۔ اور پھر وہاں سے سیڑھی لائی گئی اور وہ سیڑھی پر چڑھے اور ایک دم سیدھے پلک جھپکتے ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے، اور اس طریقے سے آسمان کا دروازہ حضرت جبریل نے کھلوایا، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور جنت اور جہنم کی سیر کی، رب تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، دیکھا نہیں لیکن گفتگو ہوئی، اور اسی میں 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ یہ سارا کچھ مشہور ہے، قرآن مجید میں اشارے کی زبان میں، اور حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے کہ کس آسمان کے اوپر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور کس طریقے سے آپ 50 وقت کی نماز لے کر کے اترے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ کو پلٹاتے رہے کہ جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کہ اور ہلکا کرے اور ہلکا کرے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، میں نے لوگوں کو بہت جھیلا ہے، بہت چکھا ہے لوگوں کو۔ آخر میں یہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اللہ نے کہا کہ پڑھو گے 5 وقت اور دیں گے ثواب 50 وقت کا۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ اپنی جگہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی یاد کبھی نہیں منائی، کبھی کوئی شکرانے میں اس رات میں نماز آپ نے نہیں پڑھی، لیکن نماز جو اللہ نے فرض کی تھی اس کے اوپر بڑے کاربند رہے، سنن و نوافل کا بڑا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، صلاۃ الچاشت
ضحیٰ کا چاشت کی نماز کا اہتمام کیا، اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں کہ پیر پھول جاتے تھے آپ کے، آدھی رات اور تہائی رات اور دو تہائی رات کے چکر میں اکثر حصہ جگ جاتے تھے، پیر پھول جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا کہ اب آدھی رات اور ایک تہائی اور دو تہائی کی قید آپ سے ہٹائی جاتی ہے، جتنی دیر تک آپ کی طبیعت مائل ہو اور جتنا بھر قرآن سے آپ کو آسان ہو، آپ بلا تحدید ٹائم اور وقت کے آپ نماز پڑھا کیجیے، زندگی بھر آپ تہجد پڑھتے رہیں۔ تو اس تحفے سے آپ کو اتنا پیار تھا، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھ جاؤ، نماز قائم کرنا، نماز مت چھوڑ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے بیوی بچے ہوں جو تمہارے ماتحت ہیں، یا تمہارے جو غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کی خبر گیری کرتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ تو جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت ہے نماز نماز، جس سے ہماری غفلت کا کیا عالم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی یاد نہیں منائی ادھر کر کے، کوئی چراغاں نہیں کیا کہ شب معراج ہے، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کی یاد مناتے، اس میں کوئی جلسہ جلوس کرتے، اہتمام کرتے، اور معراج کا پورا واقعہ اس رات میں بیٹھ کر کے مولویوں کی طریقے سے آج کے مولویوں کی طرح بیان کرتے، بلکہ کچھ جعلی جھوٹی روایتوں کو بھی ملا کر کے نمک مرچ ملا کے قصہ گو مولوی چٹخانہ لے کر کے بیان کرتے ہیں واعظ نصیحت، اگر اس طرح کی بات ہوتی، خلفائے راشدین نے منایا ہوتا، بزرگان دین نے منایا ہوتا، تو اتنے 10 اقوال یا کئی اقوال نہیں ہوتے کہ وہ مہینہ کب تھا اور دن کون تھا اور رات کون تھی جس میں معراج ہوا، اتنا اختلاف تھوڑی ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بات ایک دم محقق ہوتی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فلاں رات میں آپ کو معراج نصیب کرائی گئی۔ اتنے اختلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور قسم اللہ کی جو چیز نبی سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، بدعت ہوگی، سنت نہیں ہوگی۔ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو، اور جہاں میری سنت نہ ہو وہاں خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، ہدایت یافتہ خلفاء۔ اور وہ کون ہے اہل سنت کے نزدیک ترتیب وار؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں خلفاء کی زندگی کو دیکھو کہ کیا انہوں نے کیا ہے، اور جو چیز ان سے بھی ثابت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اس کو اگر دین اور ثواب کا کام سمجھ کے کرتے تو بدعت ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور خبردار بدعت سے بچو۔ اس کا مطلب کہ جو چیز ہم سے اور ہمارے خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا کیا انجام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بدعت کرے گا، بغیر میرے حکم کے کوئی کام کرے گا ثواب کے لیے، وہ عمل بدعت ہے اور مردود ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نسائی شریف میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہم رجب کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن احترام میں ہم حد کو پامال نہیں کر سکتے، حد کو تجاوز نہیں کر سکتے۔ جو حد ہے اسلام کی مقرر، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ ہمارا کام اتباع ہے، پیروی کرنا ہے، ہمارا کام دین میں ٹانکے لگانا نہیں ہے، اضافہ کرنا نہیں ہے ہمارا کام، اور نہ ہی گھٹانا ہمارا کام ہے۔ دین میں جو بات ثابت ہے اس کو ہم یا کا کوئی بھی دنیا کا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دین کی کسی ثابت بات کا انکار کرے، اور جو بات دین میں ثابت اللہ رسول سے ایون خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنانے کا بھی کسی کو ادھیکار نہیں ہے۔ نہ کوئی اضافہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ اسلام اللہ نے مکمل فرمایا ہے، اور اگر کسی مولوی کی ایجاد کردہ بدعت کو آپ دین میں سنت سمجھتے ہیں اور شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو اللہ کا پارٹنر سمجھا ہے، کہ اس کو بھی حق دے رکھا ہے کہ وہ بھی شریعت میں کچھ بڑھا گھٹی کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ام لہم شرکاء، کیا تم نے اللہ کے لیے شریک اور پارٹنر بنا رکھے ہیں کہ وہ جو کہے گا وہ مانو گے اللہ کے بغیر بھی؟ اللہ نے نہیں بھی کہا ہے تو بھی اللہ کے پارٹنر کی بات مانو گے؟ کیا تم نے اللہ کے لیے شرکا بنا رکھے ہیں، پارٹنرز بنا رکھے ہیں، جنہوں نے تمہارے لیے دین کی وہ باتیں مقرر کی ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی چیز شریعت کے اندر اضافہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا پارٹنر سمجھتا ہے۔ یا تم اگر کسی کی بات لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کو یہ حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہو، کیونکہ شریعت بنانے کا حق تو صرف اللہ کا ہے، قانون شریعت تو وہی نازل کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کی جو خرافات ہیں اس مہینے کے تعلق سے
الحمدللہ کہ بہت حد تک ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، لیکن اب کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ تو کر رہا ہے، یہی گاؤں میں اگر دیکھیے گا کہ صاحب آج کیا ہے، شب معراج ہے، ایک دم چکا چک مسجد کو برقی قمقموں سے جگمگا دیا گیا ہے، جی لیلۃ المعراج ہے نا آج۔ مولوی معراج کے واقعات علم غلم بھی ملا کر کے صحیح کے ساتھ کچھ غلط واقعات بھی بیان کر رہا ہے اور خوب چسکارے لے رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ بدعت ہے۔ ہم الحمدللہ ہمارے لیے سنت کافی ہے۔ تو یہ اس مہینے کا آپ احترام کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر آپ خوش رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل السنہ والجماعہ بنایا ہے، آپ سنت والے ہیں، جماعت والے ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہم ایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ایسا کوئی عبادت، ہم نہ کوئی ایسی عبادت کر سکتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ شریعت کا پابند رکھیے اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ وہ عمل شریعت سے ثابت ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر شریعت سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ چلیے شریعت سے ثابت ہے تو اب اس کو کیجیے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی اور خوش، نام و نمود سے پاک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا یہ دو شرط بنیادی ہے۔ کوئی بھی عمل کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، صدقہ کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، مسجد بنائیے، جھاڑو لگائیے، اذان دیجیے، امامت کیجیے، اقامت کہیے، جو کچھ کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو عبادت بھی کرنی ہو، مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ بس دنیا والوں کی واہ واہی کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا نام کاہے نہیں ہو رہا ہے، فلنوا کا نام کاہے ہو رہا ہے، یا فلنوا بھی جو کر رہا ہے وہ اپنے نام کے لیے نہ کرے کہ کون کرا رہا ہے، فلنوا ہمارا نام ہوگا نا، نہیں اللہ تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا۔ جی دین ثواب کے لیے آپ کرتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قسم اللہ کی اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا اور اللہ اپنے بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ دوسروں کی رضا چاہیے گا کہ کوئی میری واہ واہی کرے، میری تعریف کرے، تو لوگوں کی تعریف تو شاید آپ کو مل جائے لیکن اللہ کے پاس ثواب کے نام پر کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ ضرور لیجیے۔ کوئی بھی عمل کیجیے، مقصد صرف ہونا چاہیے واہ واہی نہیں، نام نمود نہیں، اللہ راضی ہو، خوش ہو۔ تو اللہ کی خوشی چاہیے عمل کرنے میں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح رہے گی تو عمل آپ کا صحیح ہوگا، ثواب ملے گا۔ اور پھر جب وہ عمل شریعت سے ثابت ہے تو الحمدللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین نمونہ بنایا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو عمل کے لیے یہی دو شرط ہے بنیادی طور پر۔ کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے اور مقبول ہونے کے لیے اور آپ کے ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل شریعت سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے، اور پھر اس عمل کی بجا آوری کے پیچھے مقصد جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اپنی سنت پر، اپنی شریعت پر قائم رکھے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹا ہو بڑا عمل ہو، قولی عمل ہو کہ فعلی عمل ہو، ظاہری ہو کہ باطنی ہو، ساری بندگیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے دین کے نام پر دھما چوکڑی مچائی ہے، بدعات پھیلا رکھے ہیں، یا دین میں جب چاہتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، جو ظلم اور ستم شریعت کے اوپر کر رہے ہیں، اہل بدعت، اہل جور و جفا جو کمی کرتے ہیں، یا اہل بدعت صوفیہ یا گمراہ فرقہ، قبوری حضرات، بدعتی حضرات جو اپنے یا شکم پرور ملا جو اپنے تونت کے لیے، اپنی جیب گرمانے کے لیے دین کے نام پر اس طرح کی چیزوں کو رائج کرتے ہیں اور گلتھتری کرتے ہیں اور شیطان کی سکھائی ہوئی دلیلوں کو حجت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اور فتنے سے ہم کو آپ کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔